نور مقدم کیس کا تفصیلی فیصلہ جو ہے نا وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں اس تحریری فیصلے کے اندر یہ ایک تو 13 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ ہے، اور تحریری فیصلے میں ظاہر جعفر کو سزائے موت جو دی گئی تھی اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ جسٹس ہاشم کاکڑ کی عدالت میں تھا، اور جسٹس باقر علی نجفی وہ اس فیصلے کے حوالے سے اپنا اضافی نوٹ دیں گے۔ اب اضافی نوٹ میں شاید وہ سمجھتے ہوں گے کچھ اور چیزیں ہونی چاہیے تھیں، ان کے حوالے سے وہ اپنے قانونی نکات رکھیں گے۔ وہ اس فیصلے کے اگینسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اضافی اختلافی بھی بن سکتا ہے، بٹ میرے خیال میں اضافی ہوگا، اس کی سپورٹ میں ہی ہوگا، لیکن وہ بعد کی بات ہے، وہ جب آئے گا پھر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ تحریری جو 13 پیجز کا فیصلہ، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ سائلنٹ وٹنس تھیوری کے مطابق اگر عینی گواہ موجود نہیں ہے، ویڈیو موجود ہے، تو وہ بھی آج کے بعد قابل قبول ہوگی۔ اس کے بعد مستند فوٹیج خود اپنے حق میں ثبوت بن سکتی ہے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق ریکارڈ شدہ ویڈیو یا تصویر بطور شہادت پیش کی جا سکتی ہے۔ پھر سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں کہا گیا کہ قابل اعتماد نظام سے لی گئی فوٹیج خود بخود شہادت بن سکتی ہے، اگر وہ فوٹیج ٹیمپرڈ نہیں ہے، فورجڈ نہیں ہے، خراب نہیں ہے، ایڈیٹڈ نہیں ہے، اوریجنل اور اوتھینٹک ذرائع سے وہ فوٹیج اگر حاصل ہوتی ہے، کریڈیبل ذرائع سے، تو وہ فوٹیج شہادت کے طور پر عدالت میں ایڈمیزیبل ہوگی، وہ قانون شہادت کے خود بخود شہادت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ بینک ڈکیتی کیس میں ویڈیو فوٹیج بغیر گواہ کے قبول کی گئی ہے، بہت سارے فیصلوں میں سپریم کورٹ نے بتایا ہے۔ مزید امریکی عدالتوں میں سائلنٹ وٹنس اصول کو وسیع پیمانے پر تسلیم کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ملزم ظاہر جعفر نور مقدم کا بے رحم قاتل ہے، ہمدردی کے قابل نہیں ہے۔ دونوں لوور کورٹس کا فیصلہ متفقہ طور پر درست قرار دیا جاتا ہے۔ ملزم کی جانب سے نور مقدم پر جسمانی تشدد کی ویڈیو ثبوت کے طور پر پیش کی گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج، ڈی وی آر اور ہارڈ ڈسک قابل قبول شہادت ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ناظرین۔ پہلے کہا جاتا تھا نا کہ ویڈیو اور آڈیو کے بارے میں متنازع ہوتے تھیں، لیکن اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر جو شہادت دی جاتی ہیں، جو قانونی شہادت، اس کے اندر پھر یہ بہت اہمیت کی حامل ہوں گی اب آئندہ کے بعد۔ اس کے بعد ویڈیو ریکارڈنگ میں کوئی ترمیم ثابت نہیں ہوئی، ملزم کی شناخت صحیح نکلی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں بتایا گیا کہ ڈی این اے رپورٹ سے زیادتی کی تصدیق ہوئی ہے، آلہ قتل پر مقتولہ کا خون بھی موجود ہے۔ ملزم نور مقدم کی موجودگی کی کوئی وضاحت نہ دے سکا۔ ڈیجیٹل شواہد اب بنیادی شہادت تصور کیے جاتے ہیں۔ اگر سی سی ٹی وی فوٹیج مقررہ معیار پر پوری اترے تو تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر جعفر کے قتل میں سزائے موت برقرار، زیادتی کی سزا عمر قید میں تبدیل کی جاتی ہے۔ ظاہر جعفر کے نور مقدم کو اغوا کرنے کے الزام کی سزا ختم اور بری کیا جاتا ہے۔ اغوا کرنے کا جو الزام تھا نا، اس میں کیونکہ سماعت کے دوران بھی یہ چیز ثابت ہو گئی تھی کہ نور مقدم جو ہے وہ وہاں پر آئی تھیں، سی سی ٹی وی تھا، وہاں پر جو گارڈ تھا، مالی تھا، ان تمام نے جو چیزیں بتائی تھیں اس کے مطابق، تو جو اغوا کی حد تک الزام تھا ظاہر جعفر پر، اس میں جو ان کی سزا ہے وہ ختم کر دی گئی تھی، اس میں کر دی گئی ہے۔ پہلے اس میں بھی وہ سزا یافتہ تھے، اس الزام میں ان کو بری کیا گیا۔ نور مقدم کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنے پر ظاہر جعفر کی سزا برقرار ہے۔ شریک ملزمان محمد افتخار اور محمد جان کی سزائیں برقرار ہیں۔ عدالت کا شریک ملزمان سے نرمی برتتے ہوئے سزائیں کم کرتے ہوئے جتنی قید کاٹ لی اس کے بعد رہا کرنے کا حکم۔ جو دونوں شریک ملزمان جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ بھی اس میں شامل تھے، محمد افتخار اور محمد جان، میرے خیال میں ایک چوکیدار ہے اور ایک مالی ہے، ان کی جو سزا ہے وہ برقرار ہے، لیکن ان کے ساتھ نرمی یہ کی ہے کہ انہوں نے جتنی سزائیں بھگت لی ہیں وہ ان کے لیے کافی ہیں، اور اس کے بعد ان کو اب رہا کرنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ دو جو شریک ملزمان ہیں وہ اب رہا ہو جائیں گے کیونکہ وہ ظاہر جعفر کے ملازم تھے۔
اب اس میں جسٹس باقر علی نجفی جو ہے وہ اپنا اضافی نوٹ بھی لکھیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب جو خاص طور پر سرکاری سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں, بینک کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں, گھروں کے اندر جو ہائی وہ جو لگی ہوتی ہیں ایچ ڈی کیمراز اور بہترین فوٹیج جو بناتے ہیں, جو کلیئرلی سب چیزوں کو کیپچر کر سکتے ہیں, جس میں ابہام نہ ہو, غلطی کی گنجائش نہ ہو, کریڈیبل, وہ تمام فوٹیج اب عدالتوں میں قابل قبول ہوگی. اور اینی گواہ ہے یا نہیں ہے, فوٹیج اور تصویروں کی بنیاد پر بھی آئندہ کیسز جو ہیں وہ ان کے اندر جو سزائیں ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں. اور پہلے یہ ابہام ہوتا تھا کہ شاید فوٹیج اور تصویر, یہ جو ویڈیو ہوتی ہے اس کو اتنا قابل نہیں سمجھا جاتا, لیکن اب فوٹیج سے مجھے وہ 9 مئی کی فوٹیج بھی یاد آ گئی. تو 9 مئی کی فوٹیج بھی اگر کسی دن سامنے آ گئی تو پھر کسی اینی گواہ کی ضرورت موجود نہیں ہوگی. تحریک انصاف یا عمران خان کو فکس کرنے کے لیے کسی بیڈ کے نیچے چھپے ہوئے پولیس کے بندے کی شاید ضرورت نہیں ہوگی. پھر وہ فوٹیج دیکھ کر ججز فیصلہ کر سکیں گے کہ بھائی ہاں کیا صحیح ہے, کیا درست ہے. ہاں, فوٹیج کا فرانزک جو ہے وہ کروانے کی ہدایات جاری کی جا سکتی ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ٹیمپرڈ تو نہیں ہے, ایڈیٹڈ تو نہیں ہے, فوج تو نہیں ہے, یا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی تو نہیں کی گئی. تو اس کے حوالے سے جو فرانزک ہے وہ کروانا جو ہے وہ اس کے چانسز ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بڑا اہم ترین اور بہترین تحریری فیصلہ میرے خیال میں آیا ہے. اور کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں, اور کرمنل جسٹس سسٹم سے مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ ریاست کی طرف سے جو مقدمات بنائے گئے ہیں وہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. ناظرین, میں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے میٹنگ کے دوران بھی یہ ان سے سوال کیا تھا کہ آپ بہت ساری جو لے کر آ رہے ہیں تبدیلیاں اور بہتریاں کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ کے مطابق کہ آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں, اور تو کیا اس میں جو ریاست لوگوں کے خلاف مقدمات بناتی ہے وہ 3 سال 4 سال, ایون سابق وزرائے اعظم اندر رہ چکے ہیں, اس وقت ایک وزیر اعظم جیل کے اندر ہیں, تو وہ جب بے گناہ ثابت ہو جائیں گے تو وہ 3-4 سال جو ریاست کی طرف سے دائر مقدمے میں انہوں نے عدالت کے اندر وقت گزارا ہے, اس کے بدلے ان کو کیا ملے گا؟ تو یہ سوال میں نے ایک سینئر لائر بیرسٹر سلمان صفدر صاحب سے بھی ایک دفعہ کیا تھا, اور انہوں نے کہا بدقسمتی ہے کہ ہمارے سسٹم میں اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے کہ ریاست اگر آپ کے ساتھ آپ کے خلاف مقدمہ بنائے اور اب 4-5-7 سال کے بعد اگر بے گناہ قرار دیے جاتے ہیں تو وہ 4-5-7 سال کی کسی قسم کی کوئی بھی کمپنسیشن آپ کو نہیں ملتی. جھوٹے مقدمے بنانے والوں کے خلاف کوئی کیس نہیں ہوتا, ان کو پوچھا ہی نہیں جاتا. ہاں, پرائیویٹ کمپلیننٹ جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کے کچھ قواعد یا قانون کہہ لیں وہ موجود ہیں, لیکن ریاست کے خلاف کسی قسم کا کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ اگر ریاست کوئی غلط مقدمہ درج کرتی ہے تو اس کو بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے جب وہ بندہ بے گناہ یا بری ہو جائے. تو یہ جناب اس وقت ہمارے سسٹم میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں, ان کے اوپر فردر بات کرتے رہیں گے. یہاں تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.